آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حضرات کو سخت تنبیہ فرماتے ہیں جو بچوں پر رحم نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما۔ ایک صاحب نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب تعجب سے دیکھ کر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ 10 بچے ہیں، کبھی ان پر پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیار فرمایا، کس کیا، چوما، تو اس پر اس شخص نے یہ عرض کیا کہ میں نے تو 10 بچے ان کو کبھی نہیں چوما۔ اچھا، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں۔ یہ آج چھوٹا سا تھا، غالباً حفظ کر رہا تھا مدرسے میں، لیکن ظاہر سمجھ بوجھ تھی، اچھی چیزوں کی پہچان تھی، عمر چھوٹی تھی لیکن باتوں کو سنتا تھا، توجہ کرتا تھا۔ تو ایک جگہ فوتگی ہوئی، ایک نوجوان بچہ فوت ہو گیا اور اس کی والدہ کو طلاق ہوئی تھی۔ تو وہ والدہ اس بچے کے جنازے پہ آئی اور اس نے آ کے وہاں حرکتیں کی، کوئی عجیب و غریب حرکتیں کی، یعنی وہ جان بوجھ کے ہلکا سا ایسی روتی، پھر عجیب و غریب باتیں کرتی، ہنستی، تھوڑی دیر بعد پھر ہلکا سا روتی۔ یہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن جتنے سارے لوگ تھے، میں چھوٹا بچہ تھا، یعنی آپ یوں کہہ سکتی ہیں 11 12 13 سال کا، لیکن باتوں کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ تو سارے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ماں تھی اور اس ماں کو کیا ہو گیا، ہم نے زندگی میں ماں کے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں بڑی توجہ سے باتیں سن رہا تھا، ظاہر اپنی امی جان بھی تھیں اور اپنی امی جان کی محبت، شفقت اور وہ لگاؤ اور ان کا احساس اور خیال اور ان کی دعائیں اور ان کی ایک ایک چیز میں فکر، تو وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ ادھر اس ماں کی باتیں سنتا، وہ سارے لوگ جیسے سارے آ کے باتیں کرتے ہیں، رشتہ دار، خاندان والے، سارے اس جگہ کے لوگ، وہ سارے جن جن لوگوں نے دیکھا تو وہ ہر کوئی کہ ہاں اس بندے، اس نے وہ یوں بات کر رہی تھی، ہنستے ہوئے یہ بات کر رہی تھی اور پھر ہلکا سا روتی، یعنی وہ کہ تماشا کر رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ مجھے بچپن میں جھٹکا لگا۔ اس کے بعد پھر بڑے ہوتے گئے تو کئی جگہوں سے عجیب و غریب باتیں سننے میں آئیں۔ کہیں پہ ماں کو اولاد کی فکر نہیں ہے، کہیں کو باپ کو اولاد کی فکر نہیں ہے۔ اچھا، خصوصاً یہ جو طلاق، خلا وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں آ کے اس میں زیادہ تر مرد گڑبڑ کرتے ہیں، زیادہ تر مرد گڑبڑ کرتے ہیں، عورتیں بھی گڑبڑ کرتی ہیں کہ عورتیں بچوں کو لے لیتی ہیں، والد سے ملنے نہیں دیتی، یا والد لے لیتے ہیں، ماں سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ اتنی عجیب و غریب جاہلیت ہے ہمارے زمانے میں، ہمارے اس معاشرے میں، کہ بہت اچھے اچھے گھرانے کے لوگ، طلاق ہو گئی، اگر لڑکی والوں کو اولاد مل گئی تو وہ شوہر سے، باپ سے ملنے نہیں دیتے، وہ بچہ بگڑ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، عجیب و غریب دلائل رکھتے ہیں۔ اور اگر مرد کے قبضے میں آ جائے عورت اور اس بیچاری نے خلا لی ہو تو پھر یہ بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے، اور وہ مرد بچوں کو والدین سے ملنے نہیں دیتا۔ تو ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اولاد کے بارے میں جو رحم اور شفقت ہوتی ہے، وہ اس کا مطلب اس بندے کے اندر نہیں ہے۔ اگر عورت نے بچے رکھے ہوئے والد سے ملنے نہیں دے رہی تو اس کا مطلب اس کے اندر حقیقی معنی میں رحم و شفقت، محبت نہیں ہے، وہ ہے اپنی ایک ذات کی حد تک، ایک مخصوص حد تک ہے بس۔ حقیقی ان کلاسز میں ہم نے حقیقی رحم، حقیقی محبت و شفقت سیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلی آج کی اس کلاس میں یہ والی اولاد کے حوالے سے بات سمجھ لیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے ہاں طلاق خلا ہو جائے، ظاہر ہے یہ شریعت میں جائز عمل ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اگر ہو گئی تو اگر آپ کے قبضے میں بچے آ جاتے ہیں تو بچوں کو والد سے کبھی ملنے سے کبھی بھی نہ روکیں۔ یہ جو عدالت میں کیس لگائے جاتے ہیں، میں نے خود اپنے خاندانوں میں، اپنی جان پہچان والے لوگوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ تنگ کیا جاتا ہے، اس درجے کا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ یعنی عدالت کہہ بھی رہی ہے کہ بچے کو والد سے ملنے دیا جائے، تو لڑکی والے اس حد تک بچوں کو غلط باتیں سکھاتے ہیں، وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ عدالت میں جا کے ملنے کے لیے آدھا گھنٹہ طے کیا جاتا ہے، اور وہاں جا کر اگر وہ ملنے بھی دیتے ہیں تو اتنا بدظن کر دیتے ہیں کہ بچہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اس کے ہم نے بہت نقصانات دیکھے۔
نقصانات یہ دیکھے کہ کل جب ظاہر بچہ بچی بڑا ہو گیا اور ملنے نہیں دیا، اللہ کی شان ماں فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی تو باپ کے اندر وہ نفرت، وہ ساری باتیں چیزیں تھیں، وہ بچے سے کلوائی بھی جا رہی تھی، بچیوں سے کلوائی جا رہی تھی کہ اپنے باپ کو یہ کہو، ہم آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ بھائی آپ کے اگر اختلافات ہوئے، آپ کی ناراضگیاں ہوئیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، وہ آپ کے ساتھ کے معاملات ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہم بہت زیادہ سمجھاتے ہیں، طلاق اور خلا کو دشمنیوں کے معاملات نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا زینب نہیں مان رہی، طلاق دے دو۔ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹی کی بیوی سے طلاق یافتہ جب ہو گئی، اس کے بعد اس سے خود نکاح کر لیا، دشمنیاں نہیں بنائی۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بالفرض کسی شوہر نے عورت کے ساتھ زیادتی بھی کر لی، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اس سے وہ بدزن کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح سیم یہی معاملہ مرد بدبخت بھی یہ کام کرتے ہیں کہ اگر بیوی نے خلا لے لی، اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پر ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، اور جب اس نے کل خلا کا کیس دائر کر لیا، خلا لے لی، تو اب بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ انتقام لینے کے لیے بچوں کو رکھ لیتے ہیں۔ اگر خصوصاً بچوں کی عمریں 10 سال سے اوپر ہوں تو بچوں کو رکھ لیتے ہیں، پیسہ لگا کر، ذہنی ٹارچر کر کے، الزامات لگا کر، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ اختیار کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو، بیوی کو، سابقہ بیوی کو اس لیول کا بنایا جائے کہ پورے معاشرے میں بتایا جائے وہ یہ بہت گندی عورت ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جاہلیت کی باتیں، یہ شیطانی باتیں، نفسانی باتیں، یقین جانیے یہ دنیا کا معاملہ بہت تھوڑا سا ہے، کل پکڑ میں آ جائیں گے آپ۔ تو اس لیے اگر اس نے خلا لے لی، نہیں بسنا چاہتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی نہیں باندھا، آپ کیوں باندھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو ہم نے یہ والدین کے لیے بڑی سمجھنے والی باتیں، آپ کے بیٹے کے ہاں، ہمارے بچوں کے ہاں، ہماری بیٹیوں کے ہاں یہ اس طرح کی چیزیں پیش آ سکتی ہیں، تو ہم نے اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اگر طلاق ہو گئی، اگر خلا ہو گئی، تو بچوں کو ماں سے ملنے سے بالکل نہ روکا جائے، ماں کی محبت شفقت ان کو ملے، بچوں کو چھٹیوں میں، ویکینڈز میں چھوڑنا چاہیے کہ جا کے اپنی ماں کے پاس جا کے رہیں۔ یقین جانیے اس سے بچوں کے اندر پازیٹیو اثرات آتے ہیں، ورنہ ہم نے اس کا ایک نقصان یہ دیکھا کہ ماں کی بڑی شفقت و محبت ہوتی ہے۔ جو لوگ جن گھرانوں میں ایسا کرتے ہیں نا کہ بچوں کو روک لیتے ہیں، ماں سے ملنے نہیں دیتے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، باپ کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، اپنے خاندان کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ ایک اللہ کی طرف سے خاص اٹریکشن ہوتی ہے، خاص کشش ہوتی ہے، خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں یہی اولاد اس باپ کو پوچھ نہیں رہی ہوتی ہے، تو اس وقت پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم نے ان بچوں کو پالا پوسا، ان پر پیسہ لگایا۔ پیسہ خالی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، آپ پیسہ لگائیں، اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ صحیح معنوں میں بچوں کے حقوق کو سمجھ کر ان کے ساتھ محبت و شفقت اور رحم والا معاملہ کیا جائے، ان کے مستقبل کے معاملات کو سامنے رکھا جائے۔ جس گھرانے میں خواتین بچوں کو رکھ کر شوہر سے ملنے نہیں دیتی، وہ ظلم و زیادتی کرتی ہیں، اور اسی طرح جس گھر میں شوہر بچوں کو رکھ کر، اگر بیوی نے خلا لے لی، بچوں کو رکھ کر ماں سے ملنے نہیں دیتا، وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی حاصل کرے گا، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے حقیقی رحم و شفقت محبت یہ ہے کہ یہ بچوں کا حق ہے، ان کو دیا جائے، اور بچوں کے ساتھ دل سے حقیقی خالی پیار کرنا، چومنا یا پیسے دے دینا 100 200 1000 روپیہ یا اس کو اچھے اسکول میں پڑھا لینا، یہی رحم و شفقت نہیں ہے۔ رحم و شفقت پیار سے شروع ہوتا ہے، اس کی تربیت، اس کے سارے حقوق تک۔ بہرحال آگے دیکھیں، حضرت